یہ بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں قدیم ہے اور واجب الوجود ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ دیکھیں، قدیم کا مطلب قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، اسے قدیم کہتے ہیں۔ اور واجب الوجود کا بھی بس یہی مفہوم ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود وہ ذات ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو اور وہ تمام وجودوں کا سبب بنے۔ تو اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو بس اللہ قدیم ہوتا ہے اور عالم حادث کہلاتا ہے قدیم کے مقابل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم کے وجود کا سبب بنا، اس لیے اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اور عالم کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اور آپ قرآن کے اندر پڑھیں، بے شمار جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یہی تمام چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا، وہاں پر سب یہ مفاہیم اخذ ہو سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ جو اس میں تفاصیل ہوتی ہیں وہ یقیناً عقل سے ہی ثابت کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن و حدیث نے بہت ہی اجمالی بیان کیا ہے، کیونکہ ان پر غور و تفکر کروانا یہ مقصود شرعی نہیں تھا۔ یہ تو جب یونان سے منطق اور فلسفہ عربک میں کنورٹ کر کے عربوں کے درمیان عام کیا گیا، یہ چونکہ عقلی علوم تھے تو انہوں نے اللہ کی ذات و صفات پر اپنی عقل کے اعتبار سے اعتراضات کیے، تو ہمارے علماء اسلام مجبور ہوئے اس بات پر کہ پہلے منطق فلسفہ سیکھا، پھر انہی کے اصولوں کی روشنی میں بہت سارے عقائد جو اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق تھے ان کو جواب دینے کے لیے وضاح فرمائے۔ اور اگر ان کو عقائد کو نہ وضع کیا جاتا، ان کی وضاحت نہ کی جاتی تو ذات باری تعالیٰ پر اعتراضات ہوتے، اللہ کی صفات پر اعتراضات ہوتے، اور آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بدظن بھی ہو سکتی تھیں، بدگمان بھی ہو سکتی تھیں، غلط عقیدہ رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کر سکتی تھیں۔ اس مجبوری کی بنا پر انہوں نے اپنی عقل سلیم سے بہت سے عقائد کو ثابت کیا اور دلائل قائم کیے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جو عقائد عقل سلیم سے ثابت ہوتے ہیں، کیا ان کی تفصیل جاننا ضروری ہوتا ہے یا تفصیل قرآن و حدیث میں ملے گی؟ دیکھیں، جیسے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جو چیزیں عقل سلیم سے ثابت ہوتی ہیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ قرآن و حدیث کی نقول میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی یا تفصیل سے نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پھر علماء اسلام جو ہیں وہ عقل سلیم سے عقائد کو وضع کرتے ہیں، دیگر علماء کے سامنے پیش ہوتے ہیں، متفق علیہ، پھر وہ عقیدہ عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسی اس کی صفات بھی قدیم ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قدیم مان لیا جائے اور صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے صفات جب قدیم نہیں ہیں تو حادث ہیں، حادث کا مطلب مخلوق ہیں، اور مخلوق کے لیے خالق چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور اس میں صفات تھی ہی نہیں تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی صفات کا خالق خود اللہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تخلیق کی صفت بھی نہیں ہے، تو پھر کسی اور ذات نے ان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اس ذات کا محتاج ہوا۔ پھر اس ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی صفات قدیم تھی کہ نہیں، اور اس ذات کا اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ طاقتور ہونا لازم آیا، پھر ان کے بارے میں ایسے ایسے دور اور تسلسل چلتا رہے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والی لاکھوں ذوات کو ماننا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اگر عقل سلیم سے بہت سی چیزیں ثابت نہ کی جاتیں تو یہ منطق اور فلسفے والے اسی طرح اعتراض کر کے ہمارے عقائد کو بھی بگاڑتے اور دیگر مسائل پیدا ہوتے۔ اس لیے جو چیز عقل سلیم سے ثابت ہے بس اس کو وہیں تک محدود رکھیں، نقل کی طرف جانے کی پھر حاجت نہیں ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقلاً بھی ثابت ہوتی ہیں اور علماء احتیاطاً عقلاً بھی ثابت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو ایسا صحیح ہے، لیکن جو صرف عقل سلیم سے ثابت ہے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔